السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اس وقت ملک پاکستان میں ایک موضوع کے بارے میں ہر شخص پریشان ہے، وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ والوں نے اپنے کسٹمر کے معلومات، ان کا ڈیٹا فیس بک کے سامنے رکھنا ہے، اور اس بات میں ہر شخص کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے راز سب کے سامنے کھل جائیں گے، یا اس کے موبائل کے اندر جو کچھ ہیں سب کو ان کا پتہ چلے گا۔ یقیناً موبائل کے اندر ذاتی معلومات رکھنا، ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کے پرائیویٹ زندگی کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو محفوظ اور لوگوں سے چھپا کر رکھنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جو ان کے ایسے معاملات ہیں، ایسی سرگرمیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے رسوا ہونے کا سبب بنتی ہے، جن اعمال کو، جن سرگرمیوں کو اگر لوگ جانیں تو اس شخص کو رسوا ہونا پڑے گا۔ یقیناً یہ رسوائی کی بات ہے، لیکن ہمیں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تنبیہ کر دی ہے، یہ نوٹس دیا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں، تمہاری جتنی بھی پرائیویسی ہے، وہ تم نے جو کچھ کیا ہے، قیامت کے دن ان تمام اعمال کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اعمال لوگوں سے چھپا کر کرتے ہیں تو بس ہم محفوظ ہو گئے اور ہم نے اپنے اعمال چھپا کر کر لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام رازوں کو کھل کر پیش ہونا ہے اور لوگ ان کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ قیامت کے دن انسان جس زمین پر اس نے جو کچھ کیا ہوگا، زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ انسان کے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی مختلف مخلوق انسان کے اوپر گواہی دے گی۔ جو فرشتے انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے لکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی نفس ایسا نہیں مگر اس کے اوپر محافظ مقرر ہیں۔ ان محافظوں نے انسان کے اعمال کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین ان اعمال کو انسان کے سامنے، جبکہ ساری دنیا حاضر ہوگی، اگلے پچھلے سارے موجود ہوں گے، انسان کے بڑے، انسان کے دوست، انسان کے والدین، یہ سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، اور انسان کے اعمال کی پیشی ہوگی، انسان کا حساب ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یستخفون من الناس، یہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہو معہم، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین سے کیسے اپنے آپ کو چھپائیں؟ وہ تو ان کے ساتھ ہے اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے۔ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب یہ پلاننگ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کو پسند نہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، رات کو پلاننگ کر کے اللہ رب العالمین کی مخالفت اور اس کی بغاوت کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی یہ سارے اعمال اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ ہود میں أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، فرمائے ان کے سینے جو ہیں اپنے اندر باتوں کو لپیٹتے ہیں، اور ان کے سینوں کے اندر باتیں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ یہ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو چھپائیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے خبردار جب یہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں، اپنے اوپر کپڑے لیتے ہیں، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے رازوں کی بات بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے حالت کو بھی جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو اعمال، اپنی جو پرائیویسی لوگوں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے،
وہ اگر قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، سارے نیک اور صالح لوگ، گاؤں کے بستی کے لوگ، شہر کے لوگ، ہمارے اساتذہ کرام، ان سب کے سامنے یہ اعمال جب پیش کیے جائیں گے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ڈائری مرتب کرتے ہیں، وہ ایسی ہو کہ جو پڑھنے کی قابل ہو۔ جیسے انسان اپنی زندگی میں اگر یہ سوچے کہ اس کی زندگی پر ایک فلم بن رہی ہے، وہ جہاں بھی جا رہا ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کیمرے فٹ ہیں اور ان کیمروں کے ذریعے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ فلم جو ہے وہ سب کے سامنے دکھائی جائے گی، جس میں اس بندے کے والدین بھی ہوں گے، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کے دوست احباب بھی ہوں گے، اس کے رشتہ دار عزیز اقارب بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے۔ یہ سارے لوگ یہ فلم دیکھیں گے جس کے اندر اس آدمی کی زندگی کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ہم کس طرح کی فلم اپنی زندگی کے بارے میں پسند کرتے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو آج ہی سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، اگر ہمارے کوئی گناہ ایسے ہیں جو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے تائب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ایک عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ، آج تک تو نے میرا پردہ رکھا تھا، قیامت کو بھی میرا پردہ رکھنا۔ آج جو میں نے اعمال آج تک کیے ہیں میں ان سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، جو میں نے کیا ہے ان سب کو معاف کر دے، اس پر مٹی ڈال دے، وہ اپنے رجسٹر میں سے، میرے کھاتے میں سے ختم کر دے، اور قیامت کے دن بھی ان اعمال کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، ان رازوں کو اللہ رب العالمین چھپا دے گا، ان پر پردہ رکھے گا، لوگوں کے سامنے وہ شائع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر وہ گناہ ہمارے کھاتے میں ہوں گے، وہ ریکارڈنگ ہماری ہو چکی ہے، اور قیامت کے دن سب کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ اس وقت انسان کے جو راز ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے سامنے، معزز اور مکرم انبیاء کے سامنے، علاقوں کے اور ملکوں کے، شہروں کے، گاؤں اور دیہات کے جو بھی لوگ ہوں گے، چھوٹے بڑے، جاننے والے غیر جاننے والے، سب کے سامنے ان اعمال کی پیشی ہوگی۔ وہاں پھر کیا منہ ہم دکھائیں گے؟ تو ہمیں اب اگر اپنی پرائیویسی کے بارے میں یہ فکر ہے تو اس پرائیویسی کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایسا کچھ کریں جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اور یہاں پر یہ واٹس ایپ کے جو اس کی نئی پالیسی ہے، اس کے مطابق اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں کوئی ایسی چیز ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل میں اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر رکھنا یا ویسے بھی جاندار چیز کی تصویر بلا ضرورت رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہو انسان وہ رکھ لے، جس سے کوئی اس کو نصیحت ہوتی ہو، کسی اور کو وہ نصیحت کرتا ہو، یا اس کے لیے دین اور دنیا کے مفاد اور فائدوں کی کوئی چیز ہے جو شرعاً حرام نہ ہو، ان چیزوں کا استعمال انسان کر لے، اپنے موبائل کے اندر محفوظ کر لے۔ لیکن گھر کے عورتوں کی تصویریں رکھنا، اور خاص کر شادی بیاہ کی تقریبات کی تصویریں رکھنا، ان کی ویڈیوز رکھنا، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اور جتنے بھی یہ ایپس ہیں ان میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے، گوگل کے ساتھ اگر آپ ٹچ ہیں اور آپ کنیکٹ ہیں تو آپ کے موبائل کے اندر کوئی بھی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے۔ آپ اگرچہ اس بات کی خوش فہمی میں ہے کہ وہ فیس بک کے اوپر یا دیگر پروگراموں کے اوپر میرا ڈیٹا پیش نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر وہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو آپ شیئر کر رہے ہیں ان سب کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ سب محفوظ کر کے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، نشر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے موبائل کو بھی ایسی چیزوں سے صاف رکھنا چاہیے۔ اپنے قیامت کے دن پیش ہونے والی جو ڈائری ہے اس کو بھی ایسے اعمال سے پاک رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے منہ دکھانا ہمارے لیے مشکل ہو اور رسوائی اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو گناہ ہے ان کا پردہ رکھے، ان کو معاف کر دے، ان کو ختم کر دے، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جائیں تو ہم سر اٹھا کر اور خوش ہو کر، معزز ہو کر، کرامت اور عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔